أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 141۔ الذین وہ لوگ جو یتربصون منتظر ہیں بکم تمہارے ساتھ، وہ لوگ جو منتظر ہیں تمہارے ساتھ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَإِن پس اگر کان ہو لکم تمہارے لیے فتح کامیابی من اللہ اللہ سے، پس اگر ہو تمہارے لیے کامیابی اللہ سے، قالو کہتے ہیں، عالم کیا نہیں، نکم تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب وَإِن اور اگر کان ہو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے نصیب کچھ حصہ، قالو کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ تھے ہم علیکم تمہارے ساتھ، ونمنعکم اور بچایا تمہیں، من المؤمنین ایمان والوں سے، بچایا تمہیں ایمان والوں سے۔ فاللہ یحکم بینکم فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یجعل بنائے گا، اللہ اللہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، سبیلا کوئی راستہ۔ مسلسل آیات منافقین کی چل رہی تھیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جہاں خیر کا ذکر ہے وہاں شر کا بھی ذکر ہے، جہاں نیکی کرنے کا حکم ملتا ہے، نیکی کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہاں برائی کا بھی حکم ہے کہ برائی کریں گے اس کے کیا نقصانات ہیں، برائی سے بچنے کی بھی تاکید ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتی تھی، بھلائی کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، ہمیشہ میں شر کے متعلق سوالات کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شر کا علم ہوگا تو اس سے بچا جائے گا۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جہاں نیکی کا جاننا ضروری ہے وہاں گناہ کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نیکی کا علم رکھنا باعث ثواب ہے،
وہاں گناہ کے متعلق جاننا بھی باعث ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر اس کا علم نہیں ہوگا امید ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کا اسلوب بھی یہی ہے، جہاں نیکی کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بدی کا ذکر بھی فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہاں منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین کی ایک خصلت یہ تھی کہ وہ دوغلا پالیسی چلتے تھے، مسلمانوں سے بھی ملتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار سے ملتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب جنگ ہوتی تھی مسلمان اور کفار کے درمیان تو یہ منتظر رہتے تھے، یتربصون بکم، یہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کامیابی کس کو ہوگی، کامیابی کس کو ملے گی۔ اگر مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تو مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کلمہ گو ہیں، لہذا فتح سے جو غنائم حاصل ہوئے ہیں، مال غنیمت حاصل ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے۔ اور اگر کامیابی ہوتی کافروں کی تو ان کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر حملہ کرتے تو تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتے، ہم نے مسلمانوں کے ارادوں کو پست رکھا، کمزور رکھا تاکہ تم بچ سکو، اس لیے تمہیں کامیابی ہوئی ہے تو اپنا حصہ ہمیں بھی عطا کرو، کچھ مل دو۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے، مسلسل یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے کہ جتنا نقصان اسلام کا، مسلمانوں کی طاقت کو کچلنے کا، مسلمانوں کی لشکر کو مجتمع رہنے کا، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے جتنا کام اپنوں کی صفوں کے اندر منافقین نے کیا ہے اتنا دشمنوں نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اس کی مثال اللہ نے ہمیں دکھا دی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے 20 سال تک چلے جائیں، کوئی اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہمارے پڑوس ملک سے تو کہتے تھے ہلاک ہو گیا، پکڑا جاتا تو کہتے تھے کہ دہشت گرد پکڑا گیا۔ ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، اب چینج ہوگی بات، اب چینج ہو گئی، مجاہدین ہو گئے، اب جو کل دہشت گرد تھے آج وہ مجاہدین بن گئے، کل جو ہلاک ہو گئے تھے آج وہ شہید بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنوں کی منافقت ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب حقیقی منافق کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ منافق ہے حقیقی طور پر، البتہ حکمی طور پر، معنوی طور پر کچھ علامات اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر صفات منافقین والی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو بات جھوٹی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اور وہ دوغلا پالیسی کرتے ہیں، ادھر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ہم مددگار ہیں، اور اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں تو سامنے اگر مد مقابل آ جائے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے منافقین کی علامات، منافقین کی نشانیاں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کہ کون منافقت کرتا تھا، کس نے اپنوں کو کتنا نقصان پہنچایا
یہ تو دنیا کے اندر جاننا تو مشکل ہے، لیکن فیصلہ رب کی درگاہ کے اندر ضرور ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کفر کبھی بھی اسلام پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ایمان والوں پر غالب نہیں رکھیں گے۔ ہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں پر کفر غالب آ گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہی منافقت ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر کچھ ڈسنے والے، کچھ کمزور کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غالب آ رہے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم کا تو فیصلہ یہی ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ ہی جاتا ہے۔ تو یہی فیصلہ ہے اور آج بھی یہی ہے کہ اسلام غالب رہے گا، قائم رہے گا، لیکن جب اسلام کی صفوں کے اندر، اپنی شکل کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر منافقین پائے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق جیسی بیماری سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔